کہ بات یہ آج کل جب کیس ایڈجرن ہوا تو آج آخری دن تھا کیس کنکلوڈ کرنے کا. سرکار کی جانب سے حامد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کیس میں اسسٹ کر رہے ہیں اور جج صاحبان نے کل اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کل ہم اس کیس کو کنکلوڈ کریں گے اور مجھے بھی کہا پابند کیا کہ آپ کو ہم صرف آدھا گھنٹہ دیں گے کل، تو آج یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا. تو ایک جانب تو ایک درخواست آ جاتی ہے کہ آج شاہ صاحب کی والدہ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وی وش ہر ویل، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ آج نہیں آ سکے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو آج سرکار کی جانب سے جو ایک عجیب و غریب کام تھا جس سے میں بھی کافی حیران ہوا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے آج درخواست آئی اضافی شہادت کے لیے. کس کی؟ ڈونلڈ لو کی ایڈیشنل سٹیٹمنٹ ایپیلیٹ کورٹ. اب دیکھیں تو حیرانگی کی بات یہ تھی کہ یہ پھر مزید جس پہ اسٹریٹ اوے آنریبل ججز نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیس کا فیصلہ 2 سے 3 مہینے تک نہ آئے، اس کا اور کوئی اینگل ہے ہی نہیں. ایک طرف آپ ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں کہ آج کاروائی نہ کریں، دوسری طرف آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو. سو بات یہ ہے ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹ آنی تھی تو تفتیشی پہلے سویا ہوا تھا، 2-2.5 سال انکوائری چل رہی تھی، تب وہ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ جس دن فیصلہ ہوا ٹرائل کورٹ میں ڈونلڈ لو کیوں نہیں آیا؟ اس کی سٹیٹمنٹ وہاں کیوں نہیں آئی؟ ایپیلیٹ کورٹ میں جب اپیل آ گئی تو تب کیوں نہیں یہاں پر ایڈیشنل ایویڈنس کی درخواست 428 کی جو آج سبمٹ ہوئی ہے وہ تب کیوں نہیں ہو گئی؟ جب اپیل پہ سماعت 2.5 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے سردیوں میں شروع ہوئی رمضان سے پہلے، تب کیوں نہیں وہ درخواست آئی کہ ڈونلڈ لو کے بغیر ہم کیس اپنا نہیں ثابت کر رہے؟ سو کل جب سرکار کو بہت ٹف ٹائم ملا اور کل جب تقریباً سرکار کا کیس کہیں سے سنبھل نہیں رہا تھا، تو آج جو انہوں نے اپنی درخواست دائر کی ہے نا، میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ کل یہ دونوں ملزم بری ہو گئے ہیں اور کیس نہیں سنبھلا ہم سے. میرا صرف اور کوئی اینگل نہیں ہے اس کو دیکھنے کا. اس ایپلیکیشن کو فائل کرنا اس سٹیج پر اس بات کا اعتراف ہے کہ ہمارے کیس میں سبسٹنس نہیں ہے اور ایکویٹل ہونے جا رہا ہے اس کیس میں. سو اس ایپلیکیشن کو ججز نے اس پر انہوں نے اپنے کنسرنز دیے اور اپنا مائنڈ بھی کسی حد تک دے دیا کہ ہم اس درخواست سے خوش نہیں ہیں کہ آپ جب کیس مکمل ہونے لگا ہے تو آج آپ یہ درخواست دے رہے ہیں. یہ کب سے آپ کے علم میں ہے اور آپ نے اس میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر کل، تو انہوں نے کہا نہیں اب اس کو آپ اگلے ہفتے لے جائیں. سو دیٹ از جب میں نے اپنی تھوڑی سی ناخوشگواری کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس ایک مقدمہ تو نہیں ہے بطور وکیل لڑنے کے لیے. مجھے تو عمران خان صاحب کے کیسز سے ہی فرصت نہیں ہے. سائفر کے کیس میں کتنی اسسٹنس ہم نے دینی ہے، کتنی پیشیاں ہم نے لگانی ہیں، کتنی دفعہ لاہور سے آنا ہے اپنے کام چھوڑنے، زندگی موت کے کیسز لگے ہوتے ہیں. یہ کیس اب سلجھ چکا ہے تو اس میں اب مزید فرسٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک لمٹ ہوتی ہے، لمٹ میں رہ کے آپ اپنے کیس کو آرگیو کریں. ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں، لمبا کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں تو آپ نے راتوں رات باہر نکال دیا تھا اور کیس کنکلوڈ کر دیا تھا اور اکیلے میدان میں آپ رہے. سو ادھر آپ کو 1.5 ماہ ہو گیا ہے اور تاریخ پہ تاریخ آپ لے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ایک ہفتے کی تاریخ اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اور شہادتیں لائیں گے. سو ملا جلا ریئیکشن تھا اور اس ریئیکشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ججز نے درست طور پر نوٹ کیا اور انہوں نے سخت حکم کیا کہ یہ کیس کل ہی سنا جائے گا اور کل ہی نپٹایا جائے گا. سو کیس کل اگر شاہ صاحب if he is unable to attend the court because of the illness of his mother tomorrow، تو انہوں نے نقوی صاحب کو حکم دیا ہے کہ وہ پھر عدالت کی معاونت کریں اور کیس کو ختم کریں. ساتھ ہی ساتھ آج جج صاحبان نے 2 وکلاء کو بلایا جن کو عمران خان صاحب کی جگہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جگہ اپوائنٹ کیا تھا. جج ابو اسناد ذوالقرنین نے عمران خان صاحب کے وکلاء کو باہر نکال کے، تو ان بیچارے وکلاء سے بھی آج بڑے سوالات ہوئے کہ آپ کو اس مقدمے کی فائل کب ملی. تو ان کو اس ڈیفیکلٹ مقدمے کی جس کو ہائی کورٹ میں ہمیں آرگیو کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے 2.5-3 مہینے ہو گئے. ان 2 نوجوان وکلاء کو رات کو فائل ملی اور صبح آ کے انہوں نے عدالت میں دمادم مست کلندر کر دیا اور انہوں نے 10 گواہ، سنجیدہ، سیریس، کروشل، امپورٹنٹ وٹنسز کی ایویڈنس 10 گواہوں کی بغیر فائل پڑھے، بغیر فائل دیکھے، بغیر جج صاحب سے مہلت مانگے، بغیر عمران خان صاحب سے اجازت لیے، پتہ نہیں کن سرکمسٹانسز میں انہوں نے یہ ڈیوٹی پرفارم کی.
मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोला. यंग लॉयर्स हैं, आई विश देम वेल. कोई सर्कमस्टांसेस थे जिसमें उनको काम करना पड़ा, मगर ये वो ट्रायल है जिसका जो एक बदनुमा दाग है. ये एक ट्रायल के नाम पे, ये ट्रायल मैं इसको कहता ही नहीं हूँ कि जो वकीलों को आप बाहर निकाल दें, 342 ना हो, आधी आधी रात तक काम हो, रात को 12 बजे तक बयान हो, सुबह हो, और फटाफट जज साहब ने जैसे भी स्याह किया सफ़ेद किया, उन्होंने एक सज़ा सुना दी. तो मेरा तो ख्याल है कि जज साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी जा रही है और कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने ये केस कैसे उन्होंने कंक्लूड किया और फेयर ट्रायल की कैसे उन्होंने धज्जियाँ जो हैं वो बखेरी हैं इस केस में. सो हम कल उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह साइफर का केस कंक्लूड हो जाएगा.